اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہم آج ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 186ویں قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے خطبہ عرفات کے بقیہ نکات پیش کیے تھے، اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں تک تو اس کام کا نقشہ ہم نے عرض کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں سر انجام دیا تھا۔ اس کے جلد ہی بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کی جماعت نے اسے جاری رکھا، اور اسلام 10-15 برس میں وسیع خطوں میں چھا گیا۔ حجۃ الوداع میں جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، مسلمانوں سے جس طرح خطاب فرمایا، لوگوں کو جس طرح مختلف تاکیدیں اور وصیتیں کیں، وہ سب بتا رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر الوداع کہہ رہے ہیں۔ واپسی میں غدیر خم ایک تالاب کے پاس پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پھر ایک خطاب خاص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کیا۔ اس میں وہی الوداعی رنگ اور زیادہ ابھر آیا۔ بول ایسے ہیں کہ ان کو سن کر دلوں پر رقت طاری ہو گئی ہوگی۔ پہلے اپنی محکم سنت کے مطابق خدا کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اس کے بعد کہنا یہ ہے کہ اے لوگوں، میں بہرحال ایک انسان ہوں، شاید جلد ہی میرے پاس خدا کا بلاوا لے کر قاصد آ پہنچے اور میں لبیک کہوں۔ میں ذمہ داری کے 2 بوجھ تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک خدا کی کتاب ہے جس میں ضابطے ہدایت اور روشنی و حکمت ہے، سو خدا کی کتاب کو تھام لو اور اسی سے رہنمائی حاصل کرو۔ پھر قرآن کی طرف بہت ہی ترغیب و تشویش دلائی، پھر فرمایا اور دوسرے میرے گھر کے لوگ ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں تمہیں خدا ہی کی یاد دلاتا۔ ناظرین، اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان ضلالتوں کا دروازہ بند کیا جو انبیاء کو فوق البشر اور غیر بشر قرار دینے والوں نے پیدا کی، اور جن کی انتہا یہ ہوئی کہ جو ہستیاں خدا کو لم یلد ولم یولد کی شان صمدیت کے ساتھ منوانے آئی تھیں، غلو پسندوں نے انہی کو اٹھا کے خدا کی اولاد اور خدائی میں شریک بنا ڈالا۔ نیز ان کو قانون موت سے ماورا فرض کر کے غیوبیت کے تصورات تراشے اور ان کے لیے حیات جسمانی و عنصری کے دوام کے عقیدے پیدا کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کا لمحہ آنے سے قبل رفقا کو آگاہ کر دیا کہ میں انسان ہوں اور انسانوں کی طرح موت کا قانون مجھ پر بھی نافذ ہوگا۔ پھر تاکید یہ فرمائی کہ کتاب الہی کو اساسی ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قائم رکھنا، اسی سے رہنمائی لے کر زندگی کا نظام چلانا، یہ تم لوگوں کے لیے بہت بوجھل ذمہ داری ہے، اس لیے ذمہ داری کا اچھی طرح احساس کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں اور اپنے ان قریبی عزیزوں کے بارے میں بغیر کسی صراحت کی توجہ دلائی کہ ان سے متعلق بھی تم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے شاہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو قریب سے دیکھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پوری طرح امانت دار تھے، اور اس لحاظ سے وہ امت کے لیے قیمتی ذریعہ تعلیم تھے۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے لیے خزانے جمع کیے، نہ میراث سمیٹی، نہ جائیداد بنائی، بلکہ زندگی میں بھی ان کو درویشانہ معاشرت سے گزارا، اور ان کا مستقبل بھی بغیر کسی سر و سامان کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر غیور نے اجازت نہ دی کہ بات اشارے سے آگے جائے۔
اسی خطبے میں یا اس کے بعد مسلمانوں سے ایک بات اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کے لیے غیر معمولی ضرورت داعی ہوئی تھی۔ قصہ یوں ہوا کہ جو حضرات صحابہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن بھیجے گئے تھے، کسی بات پر ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھنچاؤ ہو گیا۔ حقیقت بڑے بڑے کام کرنے کے دوران میں مزاجوں کے فرق کے ساتھ رائوں یعنی کہ اوپینین کے اختلاف کے بہت ہی سخت مواقع آتے ہیں۔ کبھی بحثوں میں تلخی بھی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دلوں پر کچھ دیر کے لیے تقدر بھی رہ جاتا ہے۔ انسانوں سے بنی ہوئی جماعتیں چاہے وہ خالص دینی خدمات کے لیے بنی ہوں اور چاہے ان کی قیادت پر انبیاء جیسی منتخب روزگار ہستیاں کیوں نہ موجود ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی فطرت اپنے گوناگوں داعیات و محرکات سے خالی ہو کر بالکل سپاٹ بن جائے۔ اختلافات آرا کی نیرنگیاں اور جذبات کے مد و جزر بہترین اور صالح ترین معاشروں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے بڑے بڑے کام وہی عالی ظرف لوگ انجام دے سکتے ہیں جو ناگواریوں کے باوجود ایک دوسرے سے سازگاری کر سکیں۔ ناگواریاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں کبھی کبھار ابھری، مگر یہ انہی ہستیوں کے ظرف تھے کہ پھر بھی ان میں سازگاری قائم رہی، اور تقدر آیا تو عارضی نوعیت کا آیا۔ کچھ ایسی صورت اس معاملے میں بھی پیش آئی تھی، خصوصاً حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اختلافات کا اثر اتنا شدید تھا کہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کر دی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی درجے اول کی شخصیت کے بارے میں شکایت کا پیدا ہونا، دیر تک قائم رہنا، پرورش پانا، ذاتی رنج میں بدل جانا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی ہونا ذرا سخت نوعیت رکھتا تھا۔ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی اذیت ہوئی اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس پس منظر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق کسی کا نام لیے بغیر مسلمانوں سے فرمایا، جس کا میں رفیق ہوں علی بھی اس کا رفیق ہے۔ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ بڑی صاف بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پاک تحریک میں تن من دھن لگائے بیٹھے تھے، عین اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی متاع حیات کی بازی لگا رکھی تھی۔ ایک ہی دعوت کے داعی، ایک ہی مشن کے علمبردار، ایک ہی ذہن سے سوچنے والے، ایک ہی رخ پر چلنے والے، اور پھر وہ باہم دیگر ایسے عزیز و قریبی بھی تھے کہ دونوں کے درمیان پانی نہ گزر سکتا ہو۔ کیسے اس بات کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ دونوں میں سے ایک سے تو محبت رکھی جائے اور دوسرے سے تقدر ہو؟ آخر وہ پوری جماعت جو عقیدہ، اصول اور مقصد کے رشتہ اخوت میں پروئی ہوئی تھی، اور پھر اس میں سے وہ صف اول جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد جما کر کی قیادت کے لیے تربیت خاص دی جاتی تھی، اس میں تفریق کر کے کسی کے ساتھ محبت اور کسی کے ساتھ رنج رکھنے کا موقع کیسے نکل سکتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اس بات سے ہوئی کہ جس جماعت صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں تربیت دی تھی، اگر اس میں جذبہ اخوت کی اساسی قدر ہی اتنی کمزور ہے کہ اس کے بہترین اور ممتاز افراد سے رنجشیں رکھی جانے لگیں، نیز رائوں کا اختلاف ذاتی قدرتوں پر منتج ہونے لگے اور قدورتیں طول کھینچنے لگیں، تو پھر اس عظیم نصب العین کو لے کر آگے کیسے چلا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وقت رحلت قریب دکھائی دے رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کاوش میں تھے کہ اب سارا بار گراں مسلمانوں کے کندھوں پر رکھا جانے والا ہے، اور آئندہ مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے قیادت کی صف کے پیچھے چلنا ہوگا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتمد ترین ساتھیوں کو شریک کر کے بڑی لمبی تربیت دی تھی، اور جس کی ایک ایک فرد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی محبت تھی۔ بنا بریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں تنبیہ کی، لوگوں نے نہ جانے اس میں سے کیسے جانشین کی نامزدی کا فلسفہ برآمد کر لیا۔ ناظرین، اس نازک مسئلے پر مزید گفتگو اگلی قسط میں ہوگی۔ اب یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔